اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا طاقتور وظیفہ جو آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا، یہ آج ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچی تیکھی بن رہی ہے، لیمو کھٹا بن رہا ہے اور گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اس کے لیے 10 قرآن پاک کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس کی تلاوت سے بڑی بیماری سے شفا ملے گی اور بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ ویسے تو قرآن پاک کے لفظ لفظ میں شفا اور برکت ہے، لیکن سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور انسان کی جائز تمنائیں اور ضروریات پوری ہوتی ہے، اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور غیب سے روزی اللہ عطا کرے گا۔ ہم آج آپ کے لیے بڑی مشکل سے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں جو بڑا بابرکت اور مجرب ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کی مدد سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اپنے اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اس وظیفے پر کوئی کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جب پہلا مبین آ جائے تو وہاں پر آپ نے رک کر 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر مبین پر یہ عمل دہرانا ہے۔ سورہ یاسین میں کل 7 مبین ہیں۔ آپ نے 7 بار مبین پر رک کر ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں لفظ کن فیکون کا لفظ آتا ہے۔ لفظ کن پر آپ نے رک کر 11 مرتبہ یا اللہ یا غنیو یا اللہ یا مغنیو یا اللہ یا فتح یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور باقی سورہ یاسین کی تلاوت کو پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا یا حاجت پوری ہوگی اور آپ کی منشا کے مطابق رزق، دولت اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، اور وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مانگا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کر لیا کرے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس عمل سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں پہ لکھا نہیں ہے وظیفے کا ٹائم، لیکن یہ وظیفہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی دن بھی عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات اور ہر جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی اور رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا کرے گا۔ اس ماہ مقدسہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو ہمیں درود شریف زیادہ تر پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، وہ درود شریف ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھتے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 5 بار سورہ کوثر پڑھ کر پہلے مجھے ہدیہ کرے، اس کے بعد آپ ان کی طرف سے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں
طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں اس مقصد کو بھی لازمی واضح یعنی مینشن کر دیا کرے تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کا استخارہ کر کے ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ مسائل بیچ میں درپیش ہو تو انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو براہ مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔